ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ڈاکٹر خرم جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ چکی ہیں اور یہ آ کے بیٹھے ہیں اور ہم نے میں نے اور شیف محبوب نے جو ان کو چھیڑنا شروع کر دیا کہ پھر سے نئی شرٹ کب پرانی شرٹ آئے گی ڈاکٹر صاحب. بس یہ دیکھیے بس گاڈ گفٹ ہے. ہم غریب کپڑے ریپیٹ کرتے ہیں. یہ کبھی ریپیٹ نہیں کرتے. بھائی میں ان کو رنگوا لیتا ہوں نا. یہ کیا انہوں نے رنگوا لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا مسٹری ہے؟ یہ کپڑے جب بھی آپ کے مطلب آپ سمجھیں کہ چونکہ جس حساب سے نئی نئی پہن کے آتے ہیں مجھے نہیں لگتا جب یہ ریپیٹ نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ کہیں ڈمپ کر رہے ہیں. تھوڑے ہمیں بھی دے دیں بھائی چار پائے. یہ بھی نوٹڈ. ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ماشاء اللہ سے اللہ کرے آپ روزانہ جو ہے نئی شرٹ پہن کر آئیں کیونکہ کوئی تو ہونا چاہیے نا کام کا بندہ. ہم تینوں بڑے کامی لوگ ہیں اور ہم لوگ مطلب تینوں مل کے مطلب کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں مگر اور لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے خوش ہوتے ہیں. اور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ویکینڈ کے بعد بس آدمی کا دل چاہتا ہے کہ بس کچھ نہ ویکینڈ ہی ہے نا مطلب بڑا لیزی سے ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے. کوئی فون میں چیک کرتے رہتا ہوں کہ کوئی فون تو نہیں آیا یاسین بھائی کا کوئی بات تو نہیں ہے تو وہ مگر وہ فون نہیں آیا پھر آپ کو آنا پڑا. اور دیکھنے والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ذوق زندگی کا. یہاں پہ ہمارا جو پیج ہے اس کے اوپر شازیہ سلیم نے سوال کیا. آپ کو بہت سلام کیا ہے. شیخ محبوب آپ کو بھی سلام کیا ہے. ڈاکٹر خرم ہارٹ برن کے بارے میں کچھ بتا دیں. اور ان کی کزن جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جگر کی گرمی ہے. اچھا تو یہ کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے ختم کیا جائے؟ بالکل. اچھا پہلی بات تو یہ کوئی جگر کی گرمی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اچھا کہ مطلب ایک خیال بنا ہوا ہے کہ جگر کی گرمی یا کوئی گرم دوا یا کوئی گرم کھانا کوئی غذا کوئی گرم نہیں ہوتا. کہ مطلب لوگ کہتے ہیں جی مچھلی ہم نہیں کھائیں گے گرم ہے. مگر ہم لوگ اتنی دفعہ بتا چکے ضرور آپ ذہن میں رکھیے کوئی چیزیں گرم یا ٹھنڈی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. میں پہلے روٹی کھا لوں. جی آپ سے ایک سوال یہ کہ عام طور پہ یہ گرمی کی فیلنگ جو ہے اگر کوئی چیز گرم نہیں ہوتی میں خود بھی اس پہ بلیو نہیں کرتا یہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھ گرمی کی فیلنگ یہ کہ دیکھیے اگر آپ اوور ایٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یا آپ بہت زیادہ انگزائٹی یا بے چینی رہتی ہے یا آئلی فوڈ مرغن کھانے کھاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو گرمی کی فیلنگ لگے گی. آپ کو گرمی لگے گی تو کوشش کریں کہ گرمیوں میں آپ جتنا زیادہ بٹر ملک چھاچھ کا استعمال کریں پانی بہت زیادہ پئیں. اچھا دیکھیے کوشش کریں کہ جہاں تک زیادہ ہو سکے آپ فروٹ سبزیاں پھل کھائیں. ٹھیک ہے. اور میں ایک آپ کو بڑی اچھی پیٹرن بتا دیتا ہوں آپ کس طرح کی چیزیں کھا سکتے ہیں کہ جس سے آپ زیادہ بڑا فریش رہیں گے. کہ دیکھیے یہ ایک پیٹرن اچھا ہے کہ دوپہر کو کھانے میں اگر آپ سالن اور بریانی اور روٹی کی جگہ اگر آپ یہ کھائیں ٹھیک ہے بہت سمپل سا ہے کہ آپ نے کیا کیا ایک پیالے میں آپ نے تھوڑی سی آپ نے آلیوز لے لیے زیتون جو کہ یقیناً گرم نہیں ہے ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کے ساتھ آپ نے ککڑی لے لی پودینہ لے لیا پیاز ہے شملہ مرچ ہے نیمبو کے ساتھ سرکے کے ساتھ یہ لیجیے گا. اچھا ہارٹ برن کی بڑی اچھی جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ایک تو کریم آف میگنیشیا 1 چمچہ روزانہ کریم آف میگنیشیا ضرور پیجیے گا. بٹر ملک کا استعمال کیجیے گا. اور ایک میں بڑی اچھی سی آپ کو چیز بتا رہا ہوں جو آپ خود ڈرنک بنائیں گے جس سے آپ دیکھیے کتنی جلدی آپ کا بہت اچھا فرق پڑے گا. جو موسم کے آج کل شہتوت آتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ بالکل تقریباً 1 مٹھی شہتوت کرش کر کے اس کو اچھی طرح سے 1 چمچہ ستو کے ساتھ جو ایک اچھا سا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس کو ملا کے آپ روزانہ تھوڑی سی مچھلی یا گڑ کے ساتھ 1 گلاس پی لیں گے تو آپ کو بالکل ہارٹ برن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور بہت ساری السرز کی ٹیبلٹس آتی ہیں جو کہ اگر آپ کو ڈیولپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بہت اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں بہت آئلی کھاتے ہیں یا بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کو ہارٹ برن ہوتا ہے. تو یہ شہتوت والا ستو کے ساتھ بہت افیکٹو ہے. کریم آف میگنیشیا ہے بٹر ملک ہے. اور کوشش کریں کہ اس طرح کا پیٹرن آپ دوپہر میں خاص طور پہ دوپہر میں کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کتنی جلدی فرق پڑے. چلیں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس سے آپ کا پرابلم جو ہے وہ سالو ہو گیا ہوگا. میمونہ انور یہ آئی ڈی کا نام ہے مگر نیچے لکھا ہے نوشین فرام سعودی عربیہ اور یہ آپ کو سلام کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ان کا اوپن پورز کا مسئلہ ہے اور ان کی سکن بھی کافی ڈرائی ہے. ان کی عمر 33 ایئرز ہے. سکن بہت ڈل ہو گئی ہے. پلیز ان کا پرابلم سالو کر دیں. اس کے علاوہ مونا عباس آپ کے جتنے بھی میسیجز ہیں نا مونا وہ سب میں نے پڑھے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ کے پیار کا بہت شکریہ. بہت جی سمیہ بڑا سمپل اوپن پورس کے لیے ایک بڑا اچھا ڈرنک ہے کہ آپ روزانہ 1 گلاس پانی میں اگر آپ 1 گلاس پانی میں 1 لونگ کرش کر لیں اور اس کے ساتھ مصری اور اگین تھوڑی سی الائچی کرش کر کے یہ روزانہ پئیں اوپر سے لیمن ڈال کے مصری الائچی لونگ اور لیمن یہ 1 کپ روزانہ پئیں گے تو آپ بہت جلدی آپ کے ایکنی اوپن پورس کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. اور بڑا اچھا سا میں آپ کو ایک سوپ بتا رہا ہوں جو پہلے بتایا تھا اوپن پورس کے لیے خود گھر میں بنائیے گا. پھر ایک کریم بھی ہے بہت سمپل. آپ کو کیا کرنا ہے تقریباً 4 ٹیبل اسپون
कोकोनट ऑयल लेना है, 4 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। उसके साथ ऐड कीजिएगा 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऐड कीजिएगा जो आटे की लई होती है 2 चमचे, ठीक है। साथ ऐड कीजिएगा कोका पाउडर 2 से 3 चमचे, डिस्टिल्ड वाटर तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, और ऐड कीजिएगा थोड़े से पेपरमिंट के ड्रॉप्स। इसको ऐड कीजिएगा जो बगैर खुशबू का साबुन होता है। अच्छी तरह से पकाएं और बना के आप फ्रीजर में रख दें 1 हफ्ता, और इससे आप मुंह धोइएगा। बहुत जल्दी आपके जितने भी मार्क्स हैं वो गायब हो जाएंगे। और एक मैं क्रीम बता देता हूँ जो ओपन पोर्स को आपके बिल्कुल गायब करेगी। बहुत सिंपल है, डिस्टिल्ड वाटर, जैस्मीन ऑयल, हेजल नट ऑयल, ठीक है। और इसके साथ ऐड कीजिएगा ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, हेजल नट ऑयल, जैस्मीन ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर मिक्सचर बना के रख दें, पूरे चेहरे पे लगाएं, बड़ा चेहरा ग्लो करेगा। और टाइटनिंग का इशू जो है वो भी इंशाल्लाह। और ये एक और जवाब जो है आपको मौसूल हो चुका, उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। रॉकिंग अर्श नाम ये है, और वो कह रहे हैं डॉक्टर खुरम प्लीज 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 जो आपने ग्रीन टी बताई थी वो रिपीट कर दीजिए, और व्हाइटनिंग मास्क जो बताया था वो दोबारा रिपीट कर दीजिए। और हाँ जी, यही है क्वेश्चन है। यही मास्क, अच्छा ठीक है। ग्रीन टी है और ये भी कि कितनी बार जो है मास्क यूज करना है एक हफ्ते में, ये भी बता दें। बिल्कुल बता दो। एक बड़ा अच्छा मास्क बता रहा हूँ वाइटनिंग का, बहुत जल्दी से फर्क पड़ेगा। अच्छा ग्रीन टी तो बड़ा सिंपल सा अरीश का मैं बताता हूँ। अरीश देखिए, अगर आपको चाहते हैं ग्रीन टी आप पीना, इट्स रॉकिंग अर्श। अर्श, अच्छा ठीक है, ठीक है। रॉकिंग अर्श जो क्या इनके क्या खूबसूरत आईडीज आप लोग बनाते हैं, जबरदस्ती है ना? नाम लिख दिया करें। बिल्कुल, रॉकिंग अर्श जो है उनके लिए बड़ा सिंपल सा। ग्रीन टी देखिए, अर्श बहुत सिंपल सा है। क्या करना है आपको, 8 ग्लास पानी, ठीक है, 8 ग्लास छोटे कप पानी, ठीक है। उसके अंदर 6 टीस्पून जैस्मीन ग्रीन टी, और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा इसके अंदर दालचीनी, थोड़ी सी मुलेठी, मिंट लीव्स, ये अच्छी तरह से ऐड करें और इसको इतना पकाएं कि ये तकरीबन 8 कप जो है वो 6 कप रह जाए। इसको थर्मस में रख दीजिए, और सुबह से रात तक हल्का हल्का आप उसके अंदर हनी और लेमन डाल के आप पीते चले जाएं, तो देखिए बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, और ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। आपसे मिलते हैं ज़ौक़ ज़िंदगी में इस छोटे से वक्फे के बाद। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे सवाल। हमारा जो फेसबुक का पेज है वो डॉक्टर साहब की वजह से बहुत ज्यादा पुररौनक रहता है, और हमारे भी कभी कभार कोई भूले भटके से एक आध सवाल कर ही डालते हैं, बट इवेंचुअली डॉक्टर साहब का पेज है। सवाल भी नहीं, मतलब ये सुमैया मतलब पूरे 80-90 कमेंट्स में से एक बड़ी अच्छी लग रही है। शेफ महबूब आप बड़े औसम हैं। नहीं, लेकिन हमें डॉक्टर साहब से सवाल है, उसी में ही डॉक्टर साहब से सवाल है। मुझसे हमें डॉक्टर साहब से सवाल है, और सवाल यहाँ पर आया जीस्ट का। जी जी। और मेरे ख्याल से ये मुझसे गलत बटन दब गया लैपटॉप पर, मगर जीस्ट जो है वो सवाल करी थी डार्क सर्कल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनको बताया, इनको याद आ गया। बिल्कुल बड़ा सिंपल था। अच्छा देखिए, इसमें क्या करना है कि अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप तकरीबन 10 ग्राम आप लेंगे पाउडर जो होगा, मिक्सचर होगा हड़ का, ठीक है। ब्लैक जो हड़ होती है वो, आंवला और रीठा, ठीक है, हड़, आंवला, रीठा, इनका 10 ग्राम्स पाउडर इकट्ठा लीजिएगा। उसको अच्छी तरह से एक बड़े प्याले में आप अच्छी तरह से बॉईल कीजिएगा, और उसको रात भर आप उसको रहने दें बॉयल अप होने के बाद, ठंडा होने के लिए, ठीक है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से आप बिल्कुल छान लीजिएगा मलमल के कपड़े में, और जो वो एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसको ट्वाइस डे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप अराउंड द आईज लगाएंगे। तो जितनी एक होता है ना कि बड़ी धसी हुई आंखें, बड़ी टायर्ड आंखें, बड़े डार्क सर्कल्स हैं, बहुत जल्दी प्रोनाउंस्ड हो जाएंगी और बड़ा अच्छा उसमें रिजल्ट आएगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक ग्लास नीम गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी और असफगोल की भूसी ये मिला के जरूर पीजिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और आखिरी चीज मैं छोटा सा मैं ये बता दूं जिससे बड़ा तेज से फर्क पड़ेगा, आप जब सुबह को उठा करें, जिन लोगों को भी डार्क सर्कल्स का इशू है, तो आप सुबह उठते ही एक ग्लास नीम गर्म पानी नहार मुंह, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा आप ऐड कीजिएगा लाहौरी नमक, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां, और उसके साथ ऐड कीजिएगा थाइम एक हर्ब होती है। ये तीनों मिला के अगर आप पिए तो आप बहुत जल्दी एंटी एजिंग प्रोसेस भी है और आपका डार्क सर्कल्स बहुत तेज से गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये जीस्ट खान थी जिनका मैं पूरा नाम ले लूं, डार्क सर्कल्स के ऊपर उन्होंने सवाल किया था। एक्जिमा के ऊपर एक क्वेश्चन आया, मैं डिटेल में आपको अभी पढ़ के बता देती हूँ। सैयद फुरकान अहमद शाह पूछ रहे हैं कि उनको बचपन में एक्जिमा होता था जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें नहीं खा सकते थे। जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि किसी चीज की तासीर गर्म या ठंडी नहीं होती, मगर वो कह रहे हैं जैसे कि अंडे वगैरह, क्योंकि उन्होंने सुना है इसकी तासीर
گرم ہوتی ہے تو وہ نہیں کھاتے تھے. ایگزما ختم ہو چکا ہے مگر 1 سال پہلے دوبارہ سے جو ہے وہ ری اپیئر ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فیس کے اوپر پمپلز بھی آ گئے ہیں اور ریڈ دانے بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پلیز ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیجیے. بالکل سمیہ صحیح کہہ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایگزما کا نہیں ہے ان کا, تھوڑا ارٹیکیریا یا کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ایک ایشو ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے بہت ہی کامن. اس میں ڈیفینیٹلی یہ ایشو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں پر تاثیر کی بات نہیں ہوتی, وہ الرجنز ہوتے ہیں کہ کچھ باڈی آپ کی قبول نہیں کرتی, ایکسیپٹ نہیں کرتی نا, تو وہ بڑا کامن ہے. وہ ایگزما میں اس سے کوئی لنک نہیں ہوتا. وہ دیکھیے یہ ہے کامن ترین کنڈیشن کہ ایک دم سے فلیئر اپ ہوتا ہے آپ کا چہرہ. ٹھیک ہے, آپ نے یا تو انڈے کھا لیا, یا آپ نے ڈرائی فروٹ کھا لیا, یا آپ نے بیف کھا لیا, یا آپ کا اسموکنگ کے ایریا میں, دھوئیں کے سگریٹ والے ایریا میں آپ چلے گئے, یا آپ کو کوئی بس کا دھواں لگ گیا, تو یہ جا کے ایشو ہوتا ہے. تو پہلی بہت فرقان کے لیے بڑا سمپل ترین چیز یہ ہے کہ فرقان ایک تو آپ روزانہ کوشش کریں کہ یا تو آپ کوئی سا بھی جوس لیں, اورنج جوس لیجیے گا یا گووا جوس لیجیے گا, یا کوئی سا بھی جو اس کے اندر ایلو ویرا کے جتنے پیسز ہیں نا وہ ڈال کے ضرور پئیں ڈیلی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو الرجی کے لیے بہت سمپل ہے, مومیٹاسون ایک کریم آتی ہے, یہ جنرک نیم بتا رہا ہوں دنیا بھر میں, یہ آپ صبح دوپہر رات فار 1 منتھ لگائیں, بالکل جہاں بھی الرجیز ہوتی ہیں غائب ہوں گی. ساتھ میں کوشش کیجیے گا کہ بہت ہی کامن ترین اینٹی الرجی ہوتی ہے جو بہت ہی مائلڈ ہے, ونس اے ڈے فار 40 days پری ٹون آپ روزانہ کنٹینیو کریں, آپ دیکھیں بالکل الرجی ہوگی نہیں. اور کوشش کریں کہ جن آپ کو لگتا ہے کہ انڈے زیادہ آپ کو الرجنز ہیں یا آپ کو گوشت زیادہ ہے تو ان کو کٹ ڈاؤن کر دیں. آپ پانی, دودھ, سبزیاں, اس طرح کی سیلڈ, یہ چیز زیادہ کھائیں گے تو آپ کو ہوگا. بالکل. اور فاطمہ احمد کا بھی ایک سوال یہاں پہ موجود ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہیں اور سامنے کی طرف سے جو ہے وہ بہت کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ سفید بھی ہو رہے ہیں, تو پلیز کوئی اس کی ٹریٹمنٹ بتا دیجیے. اچھا, بہت اچھا سا ایک بڑا اچھا اس کا ایک وہ ہے کہ ایک تو ہم نے کہا کہ آپ کو وٹامن ضرور لینے. ٹھیک ہے, ایک اچھا سا وٹامن لیجیے گا جس کے اندر زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں تمام A to Z وٹامن ہو. ٹھیک ہے, اس سے بہت فرق پڑے گا. اچھا, آپ کی پری میچور گرینگ ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بال بہت کمزور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک رات کو جو آپ یا تو کافی 1 کپ بنائیے گا. ٹھیک ہے, کافی بنائیے گا یا قہوہ بنائیے گا. ٹھیک ہے, وہ اس کے بعد آپ کیا کریں گے, اس میں 1 چمچہ, یہ رات کو آپ نے بنا کے رکھ دی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے 1 چمچہ اس میں ناگر موتی, ٹھیک ہے, ایک ہرب ہوتی ہے, 1 ٹی اسپون رتن جو اور 1 چمچہ آملہ. ناگر موتی, رتن جو اور آملہ, یہ اچھی طرح سے مکس اپ کیجیے گا اور بالوں میں تھوڑا سا بالکل ہنٹ کالا پتھر ملا کے بالوں میں لگائیں ٹوائس اے ویک. اور اس کے بعد شاور کیپ پہن لے تقریباً, یا شاور کیپ اگر آپ کو, بہت سارے لوگوں کو اریٹنٹ ہوتا ہے اور وہ سوٹ نہیں کرتا, تھوڑا آپ کو ٹاول وہ پھینکنا پڑے گا, مگر اس میں کیا کرنے کا طریقہ میں اس کو آپ کو تھوڑا جو ہاٹ ٹاول ہوتا ہے وہ آپ کو میں دکھا دوں اگر مل جائے تو. ہاٹ ٹاول آپ اچھی طرح سے سر پہ باندھ لیں, یہ دیکھیے اس طریقے سے, اس پیٹرن میں. ٹھیک ہے, یہ آپ ہاٹ ٹاول باندھ لیں اور ٹاول آپ ڈسپوزیبل رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے پیسز سستے والے لے لیجیے گا, وہ کر کے اور آپ پھینک دیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ ودن 2 months دیکھیں میجر چینج آئے گا, آپ کے بالوں کی گروتھ بہت تیز ہوگی اور آپ کی جو اگر پری میچور گرینگ ہے تو اس کو وہ روکتا چلا جائے. بالکل. ایک اور بات بھی, آج کل بالوں کے اوپر بہت زیادہ سوالات موصول ہو رہے ہیں ہمیں کہ بال ویک ہو رہے ہیں, بال گر رہے ہیں, جھڑ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ ڈائٹ کا ہم خیال نہیں رکھ رہے یا صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے, کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈائٹ کا تو بالکل بھی پیٹرن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگی چیزیں ہم لے لیں گے, تو وہ ایک صاحب کا بھی کال آئی تھی, ان کا نا چھوٹے سے گاؤں سے بات کریں تو ہماری غذا اچھی نہیں ہے, مہنگی نہیں ہے, تو مہنگی, ہاں مہنگی والی نہیں, تو مہنگی اگر آپ جو کھاتے ہیں یا آپ سستا ترین, یہ مہنگے الٹے سیدھے, یہ تو ہم لوگوں کا بڑا ایک منہ کے مہنگا کھانا نقصان دہ ہے. دال, پھل, سبزیاں اور خود محنت کر کے جو کی روٹی, یہ سب, تو وہ بڑی سمپل. تو وہ یہ ہم ڈائٹ آپ کی پیور ہو, گاؤں میں تو خالص ہوتی ہے, دودھ ہے نا, تو وہاں ویسے ملتا نہیں ہے, وہاں بھی نہیں ملتا, وہاں بھی گیا, مگر پھر بھی بہتر ہے اور یہاں غذا بہتر ہے, صاف صاف ہے, بہتر ہے. لوگ ٹینشن اس طرح سے رہیں گے, بس لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہاں کی مہنگی جو وہ سڑی ہوئی چینز ہیں ان کے کھانے کھا کے آپ بڑے ہزاروں روپے کا کھانا کھائے تو وہ بالکل غلط ہے. حالانکہ غذا, پھر آپ کا لائف سٹائل, پھر سونا, جاگنا, ٹیلی ویژن, کمپیوٹر. ڈاکٹر صاحب, آئرن کی وہ کہتے ہیں کہ آئرن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بالوں کو مضبوط بہت زیادہ. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اکثر ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ ہیلدی ہوتے ہیں, مطلب دیکھنے میں ہیلدی ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہیموگلوبن کی بڑی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, بیلنس ڈائٹ نہیں. اگر بہترین سے بہترین چیز بھی آپ روز کھا رہے ہیں تو آپ کو پوری چیزیں نہیں مل رہی, آپ ڈفرنٹ کر کے کھائیں. مطلب اور یہ
मतलब अगर आप मतलब लोगों को, मुझे ये पता नहीं मुझे कभी होता होगा, मगर मुझे कभी वो नहीं हुआ कि कोई भी चीज, मतलब मैं तो हर चीज खाने का होता है ना कि मतलब कुछ पसंद होती हैं मगर सारी चीजें खानी चाहिए। मगर मेरे ख्याल से ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली है, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे मसले खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आज